آج ہے جی ہمارے پاس پارہ نمبر 27 اور سورہ زاریات ہے اور آیت نمبر ہے جی 31۔ پچھلی جو ہمارے پاس کلاس تھی یا پچھلا جو ہمارے پاس پارہ تھا اس میں ہم نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 30 تک دیکھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے اور انہیں جو ہے اسحاق کی جو تھی بشارت دی، اور ساتھ ہی لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ باتیں جو ہے وہ ان کو بتائیں گے۔ تو یہیں سے ہم اپنا جو کہہ لیں کہ موضوع ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ ابراہیم نے کہا، اچھا تو تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے مجرم قوم کے بارے میں کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے۔ اور وہ مجرم قوم کون تھی؟ قوم لوط، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر یعنی کہ کنکر برسائیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزرنے والوں کے لیے نامزد ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان پتھروں کے اوپر نام لکھے جا چکے ہیں کہ وہ پتھر کس کے عذاب کا باعث بنے گا۔ پھر وہاں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانہ پایا، اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ اور موسیٰ کے قصے میں عظیم نشانی ہے، جب ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک کھلے معجزے کے ساتھ بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے بل پر حق سے منہ موڑا اور کہا موسیٰ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اس سے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا جبکہ وہ قابل ملامت کام کرتا تھا۔ تو یہاں پہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یعنی کہ قوم لوط، ان کے اوپر جو تھا وہ کہنے کے خوفناک عذاب آیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ شروع ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف کھلے معجزات دے کے جو تھا وہ بھیجا گیا تھا۔ فرعون نے بات نہیں مانی۔ فرعون اور اس کی جو بھی ٹیم تھی، جو بھی اہلوکار تھے، ان سب کو جو ہے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے جی عاد کا، اور عاد کی قسم نشانی ہے جب ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے گلی سڑی ہڈی کے مانند ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی۔ یعنی کہ قوم عاد کے اوپر ایسی ہوا کا عذاب آیا تھا کہ جب وہ ہوا کسی بھی چیز کے اوپر سے گزرتی تو اس کو گلی سڑی ہڈی کر دیتی۔ اور سمود کے قصے میں نشانی ہے جب ان سے کہا گیا تم ایک وقت 3 دن تک فائدہ اٹھاؤ، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آ پکڑا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر نہ تو اس میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ بدلہ ہی لینے والے تھے، اور ان سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا، بلا شبہ وہ لوگ فاسق تھے، اور اپنے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور بلا شبہ ہم بہت وسعت والے ہیں، اور اپنے زمین کو بچھایا تو ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر جاندار چیز سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت پکڑو، لہٰذا تم اللہ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 51۔ اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ میں تمہیں اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ان کے پاس بھی رسول آیا تو انہوں نے بس یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سب لوگ سرکش ہیں، لہٰذا آپ ان سے منہ پھیر لیجئے تو آپ پر کچھ ملامت نہیں، اور آپ نصیحت کرتے رہیں اس لیے کہ بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سب قوموں کے بارے میں بتانے کے بعد تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ مومن جو ہے وہی نصیحت سے نفع لیتے ہیں، اور میں نے جن اور انسان اسی لیے تو پیدا کیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تو انسانوں اور جنوں کی جو تخلیق ہے وہ ہوئی ہے عبادت کے لیے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بلا شبہ اللہ تو خود ہی رازق ہے، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا، نہایت طاقتور ہے۔ پھر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے نصیب میں عذاب ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے نصیب میں تھا، لہٰذا وہ مجھ سے عذاب جلدی نہ مانگے۔ چنانچہ کافروں کے لیے ان کے اس دن کے آنے سے تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی سورہ طور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت المعمور کی قسم، اور اونچی چھت کی قسم، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی چیزوں کی قسمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، طور پہاڑ کی کھائی ہے، کتاب کی کھائی ہے،
کھلے کاغذ کی کھائی ہے، بیت المعمور کی کھائی ہے، اونچی چھت کی کھائی ہے، بڑکائے ہوئے سمندروں کی قسم کھائی ہے کہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اس سے کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ واقعہ ہوگا جس دن آسمان تیز تیز حرکت کرنے لگے گا اور پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو تکذیب حق کے مشغلے میں کھیل رہے ہیں، جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، کیا پھر یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ یعنی کہ اس روز جب تمہارے پاس ایک پیغام لے کر پیغام رسائی کرنے والا آیا، تم نے کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، تو اب آیت نمبر 15 سے ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا پھر یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ عذاب کو دکھانے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کیا اب تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اس عذاب کو ہی تو تم جھٹلاتے تھے۔ یعنی کہ جو انسان اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اٹس مین کہ وہ عذاب کو بھی جھٹلاتا ہے، کیونکہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا اس کو عذاب آ کے پکڑے گا، اور انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ پھر عذاب کو بھی جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ تم اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، یعنی کہ اب تمہارا صبر کرنا یا نہ صبر کرنا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، تمہیں بس اسی کی سزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، درا حالیہ وہ ان چیزوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دی، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ انہیں کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، جبکہ وہ باہم برابر پچھے تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، اور ہم انہیں غزال چشم و حوروں سے بہا دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، ہر شخص اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی ہے، اور جو وہ چاہیں گے ان میں سے ہم انہیں لذیذ پھل اور گوشت وافر دیں گے۔ وہاں وہ شراب کے چھلکتے جام ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے، اس میں نہ بہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ کا کام، اور ان کی خدمت کے لیے ان کے آس پاس 9 عمر لڑکے پھر رہے ہوں گے، ایسے حسین جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم حال پوچھیں گے۔ وہ کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اور پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں جلسہ دینے والے عذاب یعنی کہ لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بلا شبہ ہم پہلے ہی اس اللہ کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی خوب احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جنتی ایک دوسرے سے حال پوچھیں گے اور ایک دوسرے کو اپنا حال بھی بتائیں گے کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے تھے۔ تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہے اور نہ دیوانے۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجیے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 32۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں کہ یا پھر وہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن گھڑا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ پھر انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک بات لے آئے اگر وہ سچی ہے۔ یعنی کہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بات کرتے تھے کہ نبی نے یہ قرآن جو ہے یہ خود گھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ایسی بات لگتی ہے کہ قرآن خود گھڑا ہے تو تم ایسے کرو، پھر اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ۔ کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے یا وہی خود اپنے خالق ہے؟ اب اگر تم قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو بس یہ بات بتا دو کہ تم جو ہے کیا خود ہی پیدا ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا؟ کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان کے داروغے ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے وہ اس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں، یا پھر چاہیے کہ سننے والا کوئی واضح دلیل لے آئے؟ کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس کے تاوان سے بوجھ تلے دب گئے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ لکھتے ہیں؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، اب بات کرنے کا جو طریقہ کیا ہے، اب صرف کوسچن کیا جا رہا ہے کیا تمہارے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ کیا تم خود ہی پیدا ہو گئے ہو؟ کیا یہ کتاب کے اوپر اگر تم ایمان لیتے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ گے؟ اب ان کے ساتھ بالکل کافروں کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم بات نہیں مانتے تو یہ کر کے دکھا دو، اگر تمہارے پاس غیب کا علم ہے تو پھر یہ کام کر کے دکھا دو، ٹھیک ہے؟ کیا وہ کسی فریب کا ارادہ کرتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی لوگ فریب خوردہ ہیں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھیں تو وہ کہیں گے یہ تہبت بادل ہے، لہٰذا اے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے حتیٰ کہ وہ اپنے پاس اس دن سے ملے جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔
اس دن انہیں ان کا فریب کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بلا شبہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے ان کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور اے نبی اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور کچھ حصہ رات میں بھی آپ اس کی تسبیح کیجئے، اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی کہ فجر اور عصر پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی اوقات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان اسپیسیفک اوقات میں اللہ کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے۔ نیکسٹ آ جائے جی سورہ نجم، ستارہ ہے نجم کا مطلب۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، یعنی کہ اس کے غائب ہونے کا، ٹھیک ہے، اس کے غائب ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ غائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارا ساتھی نہیں بہکا اور نہ وہ بھٹکا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ تو وہی ہی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس صورت میں سب سے پہلے سجدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن کی یہ پہلی صورت ہے جو کفار نے سنی اور سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا وہ سجدہ کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس صورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پھر ہمیں اس حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر آپ سجدہ آتا ہے قرآن میں اور آپ اس کا سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جب یہ صورت نازل ہوئی پہلی دفعہ اس میں سجدہ آیا اور سجدے کا پہلی دفعہ پتہ چلا تو سب نے سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے سامنے یہ صورت تلاوت کی آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ اس میں مستحب چیز آ جاتی ہے ہمارے سامنے۔ تو یہاں پر وحی کی بات کی گئی ہے کہ وہ وحی تو ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے، اسے مضبوط قوتوں والے جبریل نے سکھایا جو نہایت طاقتور ہے، سو اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گیا۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی پہنچائی۔ اس رسول نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ کیا پھر تم اس چیز پر اس نبی سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے؟ اور یقیناً اس رسول نے اس جبرائیل کو ایک بار اور بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کے قریب، اس کے نزدیک ہی جنت ماوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی کہ اس سے مراد جو ہے وہ معراج ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم و جان کے ساتھ آسمانوں کا سفر، جس میں آپ نے بیت المقدس اور بیت المعمور دیکھا اور 7 آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی، اور اسی سفر میں 50 نمازیں فرض کی گئیں جو بعد میں 5 کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ وہی پورا سفر ہے جس کا یہاں پہ جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے قریب بھی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا گیا، ٹھیک ہے، اور اسی کے نزدیک جنت الماوا ہے، اور اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہت نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑی۔ یقیناً اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تم مجھے لات اور عزا کی خبر دو۔ یہ لات اور عزا جو ہیں یہ کافروں کے بتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری دیوی منات کی جو گھٹیا ہے، یہ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو پھر بڑی ہی بے انصافی کی بات ہے۔ یہ تینوں ان کی دیویاں تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بحث چند نام ہی ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کے لیے ہر چیز میسر ہے جو وہ تمنا کرے؟ بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر بعد ازاں کے اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا اے نبی آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اور وہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہو۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی شخص کو خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے یا برے کام کیے ان کے اعمال کی سزا دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی اچھا بدلہ دے۔ وہ لوگ جو کبیرہ گناہ ہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا یہ کہ کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو، یعنی کہ کچھ کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار اگر ان سے ہو جائے۔ بے شک آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے
وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو، وہ اسے خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے حق سے منہ موڑا اور اس نے قلیل مال دیا اور پھر دینا بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں جو وفادار تھا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے سعی کی، یعنی کہ جس کی اس نے کوشش کی، اور بلا شبہ اس کی جو کوشش ہے جلد دیکھی جائے گی، پھر اسے پوری جزا دی جائے گی، اور بے شک سب کو آپ کے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور بلا شبہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور بے شک وہی مارتا اور وہی زندہ کرتا ہے، اور بلا شبہ اس نے جوڑا یعنی کہ نر اور مادہ پیدا کیے نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور بلا شبہ دوسری بار پیدائش میں اسی کے ذمے ہے، اور بے شک وہی غنی کرتا اور وہی سرمایہ دار ہے، اور یقیناً وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، پھر اس نے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، بلا شبہ وہ نہایت ظالم اور بڑے سرکش تھے، اور اس نے الٹ جانے والی بستی کو زمین پر دے مارا۔ یہ کون سی بستی تھی؟ قوم لوط کی۔ پھر اس بستی کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی کہ پتھروں کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ پھر اے انسان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ رسول تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی، اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ کیا پھر اس بات پر تم تعجب کرتے ہو، یعنی کہ قرآن پر تم تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ یعنی کہ تمہارا وقت جو ہے سارے کا سارا ہنستے میں شامل ہوتا ہے اور تم روتے ہی نہیں، یعنی کہ تم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، تم قیامت سے یا عذاب سے پناہ ہی نہیں مانگتے، اور تم کھیل کود میں مست ہو، یعنی کہ گیمز وغیرہ میں ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں صرف کھیل کود ہی ہے، تم صرف اس میں مشغول ہو۔ اب تم باز آ جاؤ اور اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ نیکسٹ حدیث سورہ قمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر مشرک کوئی معجزہ دیکھے تو منہ موڑتے اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے چلا آتا ہے، اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جس میں تنبیہ و نصیحت ہے۔ کمال کو پہنچی ہوئی حکمت پھر محض ڈراوے فائدہ نہیں دیتے، لہٰذا اے نبی ان سے منہ موڑ لیجئے۔ یاد کر جس دن بلانے والا نہایت ہولناک چیز کی طرف بلائے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے منتشر ٹڈی دل ہو، جبکہ وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن نہایت سخت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور اس کو جھڑک دیا گیا۔ تب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں بے بس ہوں، اب تو ہی انتقام لے۔ چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دہانے کھول دیے، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو آسمان اور زمین کا پانی ایک امر پر مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح کو تختیوں اور میخوں والی کشتیوں پر سوار کیا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کی جو بوٹ میکنگ تھی نا، کشتی کو کس طریقے سے بنایا جائے گا، لکڑی کے تختوں کو کیسے جوڑا جائے گا، میخوں کے ساتھ کیسے ایک تختے کو دوسرے تختے کے ساتھ کمبائن کیا جائے گا، یہ سارا جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور اس کے بعد آج تک نسلوں میں جو ہے یہ علم جو ہے یہ آگے سے آگے جو ہے وہ بالکل ٹیکنالوجی کے حساب سے رینیو ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چلتی تھی، ہم نے یہ کیا اس شخص کا انتقام لینے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا، اور یقیناً ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم عاد نے تکذیب کی، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا۔ بلا شبہ ہم نے اس پر ایک مستقل نحوست والے دن میں شدید طوفانی ہوا بھیجی، وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے کھجور کے تنے ہیں۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، تو انہوں نے کہا بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہی ہے ہم اس کی پیروی کریں، بلا شبہ ہم تو تب گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ قوم نبیوں کی بات کیوں نہیں مانتی تھی؟ کیونکہ ان کو اس بات کے اوپر بہت زیادہ زوم تھا کہ نبی ہم میں سے کیوں ہے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملی ہے، اب 40 سال وہ مکہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہے۔ اس بات پہ اعتراض تھا ان سب کو کہ جی
ہم جو ہے وہ اپنے میں موجود کسی بھی اور ایسا لڑکا جو یتیم ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، ہم اس کو رسول کیسے مان لیں؟ اور پچھلی بھی قوموں کا اسی بات کے ساتھ تضاد تھا کہ جس کو نبی کہنے کا یا رسول کہنے کا کہا جا رہا ہے وہ تو ہم میں سے تو ایک ہے، ہم اس کو نبی کیوں مانیں؟ اس وجہ سے بھی تضاد آ گیا تھا، اور یہ مانگتے تھے کہ فرشتے آئیں، معجزے لے کر فرشتے اتریں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 25 سورہ قمر کی۔ کیا ہمارے درمیان سے اسی پر وحی نازل کی گئی؟ نہیں، بلکہ وہ سخت جھوٹا اور شیخی باز ہے، کل ہی وہ جان لیں گے کون کذاب اور شیخی باز ہے۔ کذاب یعنی کہ جھوٹا، اور شیخی باز یعنی کہ شوخا، بس کہہ لیں کہ حقیقت پسند نہ ہونا اور جھوٹ پر مبنی باتیں کرنا۔ بلا شبہ ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے یعنی کہ چٹان سے نکالنے والے ہیں، لہٰذا اے صالح تو ان کے انجام کا انتظار کر اور صبر کر۔ اونٹنی کا معجزہ کس قوم کی طرف آیا تھا؟ قوم سمود کی طرف آیا تھا، اور انہیں بتا دے کہ بے شک پانی ان کے اور اس اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا، پھر مار ڈالا، پھر دیکھو میرا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہی چنگاڑ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چور چور ہو گئے۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، بلا شبہ ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے آل لوط کے ہم نے بوقت سحر نجات دی اپنے خاص فضل سے، ہم اسی طرح سے اسے جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ اور یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور یقیناً انہوں نے لوط سے ان کی مہمان مانگے تھے تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، چاہے تو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً صبح کے وقت اٹل عذاب نے انہیں ہلاک کر دیا، چنانچہ تو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اور یقیناً آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے انہیں ایک زبردست قدرت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ اے اہل عرب، کیا تمہارے کافروں سے بہتر ہیں، یا تمہارے سابقہ صحیفوں میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ایک غالب آنے والی جماعت ہیں؟ ان قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت تلخ ہے۔ بلا شبہ مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہیں، جس دن وہ آگ میں اپنے چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا تم جہنم کے عذاب کی تکلیف چکو۔ بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو آگ جھپکنے کی طرح ایک ہی کلمہ ہوتا ہے۔ اور اے اہل عرب، یقیناً ہم تو پہلے تم جیسوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ صحیفوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹا بڑا عمل لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ بلا شبہ متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے، حقیقی عزت کی جگہ ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک۔ نیکسٹ آ جائے جی سورہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ اللہ رحمان، اسی نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے قوموں کا ذکر کیا سورہ نجم میں، سورہ قمر میں، اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں اللہ ہوں، یہ قرآن تمہیں میں نے سکھایا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں بولنا سکھایا، اور جب تم نے بولنا آ گیا تم نے اللہ کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں، اور بیلیں اور درخت سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو جیسے انگور کی بیل ہے، یہ بیلیں ہیں۔ اور آسمان کو اسی رحمان نے پیدا کیا، اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں گڑبڑ نہ کرو، اور تم انصاف سے وزن کرو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا، اس میں لذیذ پھل اور کھجور کے درخت ہیں جن کے شگوفے غلافوں میں لپٹے ہوتے ہیں، اور بھوسے والے دانے اناج یعنی کر اور خوشبودار پھول ہیں۔ پھر اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں پہ جنوں کے ساتھ بھی خطاب ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی خطاب ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جن بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور انسان کا تو ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم انسانوں کی کیٹیگری میں ہیں، اور جنوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔
اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. یہ جو ہمارے رنگ ہیں، کسی کا کالا ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا کہہ لیں کہ براؤن ہے، کسی کا ڈسکی، کچھ اس طریقے کی جو بھی کہہ لیں کہ ملتا جلتے رنگ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ کسی کو کس کلر کی مٹی سے بنایا گیا اور کسی کو کس رنگ کی مٹی سے بنایا گیا. اور جن کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا رب ہے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رحمان نے 2 سمندر جاری کیے جو باہم ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں چلنے والے جہاز اور کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور آپ کے رب ذوالجلال والا کرام کا چہرہ باقی رہے گا. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، وہ ہر روز ہر وقت ایک نئی شان میں ہوتا ہے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس، ان قریب ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہوں گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ. قوت اور غلبے کے بغیر تم نکل ہی نہیں سکتے، اور وہ قوت تم میں کہاں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اب ہمیں پتہ یہ بھی ساتھ میں چلتا ہے کہ قیامت کے روز جب آسمان پھٹے گا تو آسمان کا رنگ سرخ چشمے کی طرح لال ہو جائے گا. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 39. پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کی بابت نہیں پوچھا جائے گا. یعنی کہ کس نے کیا گناہ کیا، انسانوں سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا، ان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور اس کے علاوہ انسان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، منہوں پہ مہر لگا دی جائے گی اور اس کے جو جسم ہے، ہاتھ پاؤں جو بھی ہے، ان سے پوچھا جائے گا. مجرم اپنے چہرے کی علامت ہی سے پہچان لیے جائیں گے. پھر وہ پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. یعنی کہ مجرم، کسی نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے نا، کسی نے جھوٹ بولا تھا، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے اس نے کوئی غلطی، کوئی برائی، کوئی اس طریقے کی چیز کی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا. انہیں کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ جہنم کے درمیان اور سخت گرم کھولتے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. اب یہاں پہ جو ان کو سزا دی جا رہی ہے کافروں کو، ایک تو جہنم کے درمیان اور دوسرا سخت گرم کھولتے پانی کے درمیان چکر لگوایا جائے گا. یہ کافروں کے لیے صرف سزا نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی سزا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے پاس کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں بہت زیادہ شاخوں والے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں پر ہر قسم کی دو قسمیں ہوں گی. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے جو استر ہیں وہ ریشم کے ہوں گے اور ان دونوں باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں چوکی نظروں والی جو شرمیلی اور باہیا حوریں ہوں گی، ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ ہیرے اور مرجان مونگے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کی جزا تو احسان ہی ہے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 جو گہرے 64 جو گہرے سبز سیاہی مائل ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں جوش مارتے وہ 2 چشمے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے اور کھجوریں اور انار بھی. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سب باغوں میں خوبصورت عورتیں ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں جو خیموں میں محفوظ ہوں گی. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں کسی انسان کسی جن نے چھات نہیں لگایا ہوگا. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبز اور نہایت نفیس نادر قالینوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب ذوالجلال والا کرام کا نام بہت ہی بابرکت یعنی کہ برکت والا ہے.
نیکسٹ آ جائیے جی سورہ واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا. جب واقعہ ہونے والی قیامت واقعہ ہوگی، اس کے واقعہ ہونے کے وقت کوئی بھی جھٹلانے والا نہ ہوگا، پست کرنے والی، بلند کرنے والی. جب زمین نہایت بری طرح ہلائی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تب وہ پراگندہ غبار جیسے ہو جائیں گے اور تم تین قسمیں ہو جاؤ گے. سو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں. یعنی کہ ایک تو دائیں ہاتھ والے جنتی، بائیں ہاتھ والے دوست کی، اور سبقت لے جانے والے جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے. یعنی کہ نیکی ان کے سامنے آئی اور انہوں نے یوں کہہ رہے جس طریقے سے پرندہ نہیں کسی بھی کھانے کو اچک لیتا اور چھین کے لے جاتا، اس طریقے سے نیکی کرنے میں حریص ہوتے ہیں یہ لوگ اور سبقت لے جاتے ہیں. یہی لوگ مقرب ہیں نعمت والے باغات میں، بہت بڑی جماعت اگلوں میں سے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، جبکہ وہ زر و جواہر سے جڑے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے، ان کے پاس سدا لڑکے ہی رہنے والے لڑکے آتے جاتے ہوں گے. یہ جو لڑکے، یہ جو غلام ان کے لیے ہوں گے نا، یہ وہ ہوں گے یعنی کہ اگر ہندوؤں کے گھر، کافروں کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا اور وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا، بلوغت کو نہیں پہنچا، یا ایک عمر ہوتی ہے اس کو نہیں پہنچا، اس کو اب ایک سمجھ بوجھ نہیں اور فوت ہو گیا، وہ جنت میں جو ہے کہہ لیں کہ غلام بنائے، غلام بھی نہیں، کیس کے چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے جو بالکل سرونگ کے لیے، جن کی ڈیوٹیز ہوں گی سرو کریں گے جنتیوں کو. ٹھیک ہے. ساغر اور سراہیاں اور شراب کے جاری چشمے سے چھلکتے جام لیے ہوئے. تو یعنی کہ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی ڈیوٹی ہوگی، یہ لوگ شراب سرو کریں گے جنت میں. اگر دنیا میں شراب پسند ہے اس کو چھوڑ دیں، اگر دنیا میں میوزک پسند ہے اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ جنت میں سب ملے گا. جو دل کرے گا، جس طریقے سے دل کرے گا، وہ ہر چیز ملے گی. اللہ تعالیٰ خود کہہ لیں کہ ایک کلام سنائیں گے، اور ویسا کلام جو ہے وہ کہیں ایسا آپ نے دنیا میں نہ سنا ہوگا. تو انسان پچھتائے گا کہ کاش میں دنیا میں وہ کام نہ کرتا جس سے مجھے میرے اللہ نے منع کیا تھا. اور نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 19. وہ سے نہ ان کا سر درد میں مبتلا ہوگا اور نہ وہ مدہوش ہوں گے. یعنی کہ ایسی شراب ہوگی جس کو پینے کے بعد سر میں درد نہیں ہوگا اور نہ وہ مدہوش ہوں گے. اور اس قسم کے لذیذ پھل لیے ہوئے وہ جو پسند کریں گے، اور اس قسم کے پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے. اور ان کے لیے غزال چشم حوریں ہوں گی جیسے غلاب میں لپٹے ہوئے موتی، جزا ان عملوں کی جو وہ کرتے رہے. اور وہ جنت میں نہ لفظ سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں مگر ایک بول سلام سلام. اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے اور تہبتہ کینوں میں اور لمبے سایوں میں اور ہر دم بہتی آبشاروں میں اور وافر پھلوں میں جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ممنوع. اور اونچی نشست گاہوں میں بلا شبہ ہم ان کی بیویوں کے خاص اٹھان پر اٹھائیں گے تو ہم انہیں کنواریاں بنائیں گے من موہنی ہم عمر. دائیں ہاتھ والوں کے لیے کثیر جماعت اگلوں میں سے اور کثیر جماعت پچھلوں میں سے. اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے، وہ سخت گرم ہوا اور گرم کھولتے پانی میں ہوں گے اور سیاہ ترین دھوئیں کے سائے میں. نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرق بخش، بلا شبہ وہ اس سے پہلے نازوں میں پلے تھے اور بڑے گناہ یعنی کہ شرک پر اصرار کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی یعنی کہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی فی الواقع ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم اور ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے بلا شبہ اگلے بھی اور پچھلے بھی یقیناً ایک معلوم کے مقرر وقت میں سب جمع کیے جائیں گے. پھر یقیناً تم لوگ اے گمراہ جھٹلانے والو، تم تھور کے درخت سے ضرور کھاؤ گے. اب دوسری طرف یعنی کہ وہ لوگوں کا ذکر ہونے جا رہا ہے جو اللہ کا انکار کرتے تھے. اب مہمان نوازی ہم نے دیکھ لی جنتیوں کی، اب مہمان نوازی ہم پڑھیں گے دوزخیوں کی. ان کو تھور کے درخت سے کچھ کھانے کو دیا جائے گا، یعنی کہ یہ کانٹے دار ایک درخت ہوتا ہے جو جہنم کے بیس یعنی کہ اس کے وسط میں سے یا اس کی بالکل جڑ میں سے اگتا ہے. پھر اس سے وہ اپنا پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پیو گے، سو پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح پیو گے. یعنی کہ اگر 100 یعنی کہ 100 اونٹ پیاسے، اور جس طریقے سے جتنی تیزی سے وہ پانی پیتے ہیں تم اتنی تیزی سے گرم کھولتا ہوا پانی پیو گے کیونکہ تم اتنے پیاسے ہوگے. روز قیامت یہ ہوگی ان کی مہمانی، ہم ہی نے تو تمہیں پیدا کیا،
پھر تم دوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ تو جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا وہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم اس کے خالق ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقدر کر دی اور ہم عاجز نہیں بلکہ قادر ہے اس بات پر کہ تم جیسی اور مخلوق بدل کر لے آئیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے، اور یقیناً تم نے پہلی پیدائش کو جان لیا، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ بھلا بتاؤ تو جو کچھ تم بولتے ہو کیا وہ تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم حیرت و تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ۔ کیا بلا شبہ ہم پر چٹی ڈال دی گئی نہیں بلکہ ہم محروم ہی رہ گئے۔ بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا وہ تم نے بادلوں سے نازل کیا یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اب ایک ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ سوال کرے کہ جتنی بھی تم میری نعمتیں استعمال کرتے ہو کیا یہ نعمتیں تم نے پیدا کی ہیں یا یہ ہم نے کی ہے؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم جلاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے فائدہ بنایا، لہٰذا آپ اپنے رب عظیم کا نام کی تسبیح کیجیے۔ پھر میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں اور بلا شبہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن نہایت معزز ہے، ایک محفوظ کتاب میں اے بس پاک فرشتے ہی اسے بس پاک فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یعنی کہ قرآن کو اگر آپ نے ہاتھ لگانا ہے تو آپ کی پاکیزگی ضروری ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ اپنا قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیا تم اس کلام یعنی کہ قرآن سے بے پرواہی کرتے ہو اور تم اللہ کی اس نعمت میں اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں تم روح کو پھیر لیتے جب وہ حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں؟ پھر تم اگر کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں اس روح کو پھیر لیتے اگر تم سچے ہو؟ لیکن اگر وہ مردہ مقربین میں سے ہوا تو اس کے لیے راحت اور خوشبو اور نعمتوں والے باغ ہے، اور لیکن اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوا تو کہا جائے گا تیرے لیے سلامتی، یقیناً تو اصحاب یمین میں سے ہے، اور لیکن اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کی مہمانی گرم کھولتے پانی سے ہوگی اور اسے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ بلا شبہ یہی مذکور حق کو یقین ہے، لہٰذا آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے، فسبح بسم ربک العظیم۔ نیکسٹ آ جائیے سورہ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 96 سورہ حدید میں تسبیح کی بات کی، اور سورہ واقعہ کی 96 میں تسبیح کی بات کی، اور سورہ حدید کے بالکل شروع میں کہا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیزیں، جو بھی مخلوق ہے وہ سب میری تسبیح کرتی ہے، صرف ایک انسان ہے جو منہ بند کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا وہی مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر خوب قادر ہے، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور وہی ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں اوپر چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ سے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال سے بھی خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ پھر تم میں جو لوگ ایمان لائے اور انہیں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں بلاتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور بلا شبہ اللہ تم پر نہایت شفیق خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا یہ ان لوگوں کے لیے برابر نہیں ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہی کام کیا، یہ پہلے کرنے والے لوگ درجے میں عظیم تر ہیں۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اس فتح کے بعد خرچ کیا، لڑائی کی، اور اللہ نے ہر ایک سے نیک جزا کا وعدہ کیا، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے
پھر وہ اسے اس کے لیے بڑھا دے اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے۔ قرض حسنہ سے مراد یہاں پہ صدقہ ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ اور یہ نور انسان کو کیسے ملتا ہے؟ یہ نور کی بات ہو رہی ہے جو پورے صراط میں ملنا ہے۔ یہ نور ملتا ہے ایمان کا نور، ٹھیک ہے، یعنی کہ عمل کر کے جو آپ نے اپنا جو نور ہے وہ اکٹھا کیا ہے، یہ وہ نور ہے۔ کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسے منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہیں گے تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو، تب ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا اور تم نے اہل ایمان کی بابت گردش زمانہ کا انتظار کیا اور تم نے شک کیا اور تمہیں خواہشوں نے فریب دیا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں دھوکے باز شیطان نے اللہ کی بابت دھوکہ دیا۔ لہٰذا آج تم سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جن نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہارے زیادہ موضوع ہے اور وہ لوٹ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے جھک جائے اور اس کے لیے وہ جو حق اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور وہ ان لوگوں کی مدد نہ ہو جنہوں نے ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ فاسق ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے ذکر کو اپنی زبان سے جو ہے وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رکھو۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 17، تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ ہی زمین کی موت کے بعد اسے زندہ کرتا ہے، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات بیان کی تاکہ تم سمجھو۔ یعنی کہ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے اور کسی قسم کی کوئی کھیتی نہیں اگتی تو ہم ہی اس زمین کو جو ہے وہ زندہ کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا تو وہ ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے ہاں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوست کی ہے۔ تم جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت ہے اور آپس میں فخر جتانا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں کثرت جتانا ہے۔ ان کی مثال تو یوں ہے کہ جیسے بارش کے اس سے پیدا شدہ نباتات کسانوں کو خشک کرتی ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو آپ اسے زرد ہوتی دیکھتے ہیں، پھر وہ چور چور ہو جاتی ہے اور آخرت میں کفار کے لیے شدید عذاب ہے اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے۔ اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ تم اپنے رب کی مغفرت اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کی طرح ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے دیتا ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ پہلے سے تمہاری قسمت میں بات لکھی گئی ہے۔ جو بھی تمہاری زندگی میں کوئی مشکل آنی ہی آنی ہے تو مشکل کے آنے پہ اس کے اوپر بجائے ہم بیٹھ کے روئیں، اپنے آپ کو کوسیں، اپنے حالات کو کوسیں، بس ایک بات کہیں کہ سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، میں صبر کروں گی، میں اب اس مشکل کے آنے پہ صبر کر کے اللہ سے اجر عظیم لوں گی، بجائے اس کے کہ ہم اس مشکل کے آنے پہ جو ہے وہ اپنے منہ سے ایسی بات نکالیں کہ ہم نہ شکری کر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ اللہ پر یہ بہت آسان ہے تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی اور تم اس پر نہ اتراؤ جو وہ تمہیں عطا کرے، یعنی کہ جو چیز چلی گئی اس پہ غم نہ کھاؤ اور جو چیز اللہ نے تمہیں دی اس کے اوپر اتراؤ مت، فخر نہ کرو۔ اور اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جو شخص احکام الہی سے منہ پھیرے تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے اور ہم نے ان پر کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا پیدا کیا اس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں تاکہ اللہ اسے جان لے کہ جو بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ قوی عزیز ہے۔ اور یقیناً ہم نے نوح کو ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار اپنے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان سب کے پیچھے بھیجا اور ہم نے اسے انجیل دی اور ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی شفقت اور مہربانی رکھ دی، اور رہبانیت تو انہوں نے از خود ہی ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے
تو ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر یہ کہ رضا الہی تلاش کریں. پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا خیال رکھنے کا حق تھا. پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کو اجر دیا اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں. یعنی کہ بہت نے چینجنگز کر دی, تبدیلی ہے اسلامی کتابوں کے اندر, آسمانی کتابوں کے اندر, اور بعض جو تھے اسی پر ایمان لے آئے. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دو حصے یعنی کہ اجر دے گا اور تمہارے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کی روشنی میں چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا. اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تاکہ اہل کتاب یہ جان لیں کہ بلا شبہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے اور بے شک تمام فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہے یہ فضل عطا کرتا اور اللہ عظیم فضل والا ہے. چلے جی, آج ہم نے ایک ہی پارہ کرنا ہے. کل ہم پارہ نمبر 28 کریں گے. 25ویں کی جو رات ہے نا اس میں پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دورہ قرآن کی تکمیل کریں گے. اس لیے میں نے آج ایک ہی پارہ رکھا ہے, ایک ہی پارہ ہے. اور 3 پارے رہ گئے ہیں اور 3 ہی پھر ہمارے پاس 2 طاق راتیں ہیں. کل یعنی کہ 23ویں کی پھر ہمیں رات مل جائے گی اور پھر ایک 24ویں پھر 25ویں کی جو طاق رات ہے اس پہ ہمارا جو ہے وہ اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. چلے جی, اب کسی کا کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام جی. ہرا میم آپ نے بتایا کہ ابھی مطلب اگر کسی کا قرآن پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو اس کو بغیر ہاتھ لگائے پڑھ سکتا ہے, تو مطلب کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ پیج تو پلٹنا ہوگا نا اس کا. عربی کو ہاتھ نہیں لگانا, پیج کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں, جو وہ وائٹ جگہ نا صاف جگہ آپ جہاں سے پلٹنا ہوتا ہے اس کو تو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں. عربی ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے وضو کیے بغیر. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ پیریڈز میں بھی ہیں, حیض میں بھی ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے اپنے ہوم ورکس کمپلیٹ کرنے ہیں, تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ عربی کو نہیں ہاتھ لگا سکتے. آپ باہر پیج سے پکڑ کے یا باہر جلد جو ہوتی ہے اس کو پکڑ سکتے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی میم ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کی آپ کا موسم کیسا ہے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام جی. سمیرا جی میم آپ نے بھی بتایا نا کہ جو 15 مطلب سجدہ ہے اس کے لیے آپشن ہے کہ سارے 14 کے 14 سجدوں کے لیے 14 کے 14 سب سجدوں کے لیے. سجدہ تلاوت یعنی کہ قرآن پاک میں جو 14 اور بعض روایت میں 15 جگہوں پہ آتا ہے کہ جی سجدہ ہے, ان سب پہ یہ ہے کہ اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو ثواب ہے, نہیں کرتے تو اس پہ گناہ نہیں ہے. زید بن ثابت کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کفار نے جو تھا سجدہ کیا, لیکن جب زید بن ثابت تو ان کے سامنے صورت کو تلاوت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا. تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کریں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے, سجدہ تلاوت مستحب ہے. لیکن اب لوگوں نے اس کو اتنا فرض قرار دے دیا ہے کہ جی اگر کسی نے سجدہ نہ کیا تو زمین اس پہ لعنت دے گی یا اس کو جو ہے فلاں چیز کا عذاب ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی آج کی کلاس ہماری یہیں پر ہے. انشاءاللہ اب کلاس کل ہوگی. کل ہی ہماری جو دعا ہے نا طاق رات میں ہم جو دعا کل کی تھی, انشاءاللہ کل جو ہماری پاس طاق رات ہوگی اس میں ہی ہم دعا جو ہے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. آج جفت رات تھی, دل میرا یہ تھا کہ جفت میں دن میں شفٹ کر دوں, لیکن وہی بات ہے کہ کل رات طاق میں کروا کے آج دن کا جفت اس میں دن میں نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کا ٹائم بہت کم لیا ہے اور ایک ہی پارہ رکھا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ نیند لے سکیں. کل بھی بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ کنٹریز ڈیفرنٹ ہے ٹائم, تو بہت سارے لوگوں کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی. تو بس ہماری آج کی کلاس جو ہے وہ یہیں پر ہے. کل انشاءاللہ آپ جاگنے کی رات ہے, اچھے سے بالکل فریش ہوئیے گا اور کل دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. جیسے ہم کل بھی میرے خیال میں 12:30 کے قریب ہم فارغ ہوئے تھے, تو کل بھی اسی طرح ٹائم لگ جائے گا. ایک ہی پارہ ہوگا, وہی بات ہے کہ پارہ پھر کل کم ہے, یعنی کہ کل 28واں پارہ ہے. تو کل تو ویسے بھی ہمارے پاس 1.5 پارہ تھا, کل تو ہے بھی 1 پارہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کو جو ہے وہ ٹائم ہم دیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس جو ہے عبادت کا ٹائم اور زیادہ بچ جائے گا. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.